بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام علیکم حضرات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے: ساری کائنات کے دعوے داران ایمان کو خطاب کر کے رب العالمین 3 حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے. جنوں کاموں کا حکم دیا وہ یہ بترتیب یہ ہیں: اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. پہلا حکم. لیکن تعمیل ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر شے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈرتے تو خدا سے نہیں ڈرتے. جب کوئی روسیائی کا کام کرنا چاہیں، گناہ کا کام کرنا چاہیں تو بچوں سے بھی چھپ کے کرتے ہیں، بڑوں سے بھی چھپ کر کرتے ہیں، دوستوں دشمنوں سے نظریں بچا کے کرتے ہیں، لیکن خالق اکبر کے روبرو کرتے ہیں. لہذا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ترجمے سے باہر نکل جاؤں گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب تم کوئی گناہ کا کار کرنے لگو تو تم دروازہ بند کرتے ہو، کواڑ بند کرتے ہو. جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تب اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. اس وقت یہ سوچ لیے کرو کہ تمہارا اپنے معبود کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر تم یہ سمجھ کے گناہ کرتے ہو کہ جہاں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا بھی نہیں دیکھ رہا، تو تم نے خدا کو جاہل سمجھا. جو خدا کو جاہل سمجھے وہ کیسا مسلمان ہے. اور اگر یہ سوچ کے گناہ کرتے ہو اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا پر ہمارا خالق مالک دیکھ رہا ہے، تو تم نے اللہ کو ایک بچے سے بھی زیادہ حقیر سمجھا کہ بچوں سے چھپ کے گناہ کرو اور خالق اکبر کے روبرو کرو. آدمی یہی تصور کر لے تو خلوت جلوت پھر انشاءاللہ ایک ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک موت کی آغوش میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ. اور پھر اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ سازی اختلاف بازی نہ کرو.
अपनी सफ़ों में इंतशार न पैदा करो बल्कि मुत्तहिद हो के रहो। और जिस काम से रोका वो ये है कि ला तफर्रकू, आपस में इख्तिलाफ न करो और आपस में इफ्तराक न करो, इंतशार न फैलाओ बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिर पढ़ना। सिलसिला कलाम चल रहा था कि हकीकत इस्लाम क्या है। तो मैंने अर्ज़ किया था साबिक़ा मजालिस में कि अगर पैगम्बर अकरम के बाद उस दरवाज़े पे हाज़री दी जाए जो दरवाज़ा पैगम्बर हमें दिखा के गए थे, उन हस्तियों से पूछा जाए जिनका दामन अपनी उम्मत के हाथों में थमा के गए थे, तो पता चलता है कि इस्लाम 5 चीज़ों के मजमूए का दूसरा नाम है। पहला जुज़्व इस्लाम क्या है? अक़ीदा सही हो। दूसरा ये थे अमल और इबादत सही हो। तीसरा ये कि इंसान के साथ ताल्लुकात और मामलात सही हों। और चौथा जुज़ ये है कि आदमी के अखलाक और लोगों के साथ उसका बर्ताव सही हो। और 5वां जुज़्व इस्लाम ये है कि आदमी की रोज़ी सही हो, रोटी सही कमाए और सही मानों में खाए। ये 5 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएं तो दीन इस्लाम का ढांचा मुकम्मल हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिहम्दिल्लाह जो हज़रात पहले दिन से तशरीफ़ ला रहे हैं उनको मालूम होगा कि इस्लामी अकायद क्या हैं, तौहीद क्या है, अदालत क्या है, नबुव्वत और रिसालत क्या है, इमामत और विलायत क्या है और अक़ीदा क़यामत क्या है। इन उमूर पर, इन चीज़ों पर तफसील के साथ बक़द्र ज़रूरत तबसरा किया जा चुका है। और परसों से सिलसिला दूसरे जो तीसरे जुज़ के बारे में जारी था। तो कल की मजलिस में तफसील के साथ इबादत का इस्लाम में मकाम क्या है, अहमियत क्या है, इबादत का सही मफ़हूम क्या है, इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी। अब मैं सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा कि मामलात की इस्लाम में अहमियत क्या है। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, कई रिवायात में ये मिलता है कि मासूमीन ने फरमाया ला युरफ़ुल मरअु बिकसरति सौम वस्सलात वला युरफ़ुल मुमिनु बिकसरत बितूल सुजूदे व रुकूइही। किसी आदमी की आदमियत, किसी इंसान की इंसानियत, किसी मोमिन का ईमान अगर जांचना चाहो तो सिर्फ उस नमाज़ों को न देखो कि नमाज़ें कितनी पढ़ता है, रकू कितने लंबे अदा करता है और सजदे कितने करता है। फरमाया इसलिए कि ये हो सकता है कि इबादत समझ के ये काम करे, तो हो सकता है आदत समझ के करे। बचपन में जिस काम की आदत पड़ जाए वो ज़िंदगी भर आदमी जब तक पूरी कोशिश न करे, आदत दम जो है आदमी का साथ नहीं छोड़ती। यहाँ तक बाज़ मक़ूलों में है इज़ा समेतुम जबलन ज़ाला अन मकान ही फसद्दिक़ू हो। जब सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हट गया तो उस तस्दीक कर लेना, मान लेना कि पहाड़ अपनी जगह से हट गया होगा। लेकिन जब ये सुनो कि ज़ालन जबिल्लत ही, आदमी ने अपनी आदत बदल दी है, ये तस्लीम न करना। पहाड़ का अपनी जगह से टलना आसान है, तो आदमी को अपनी बुरी या अच्छी आदत का छोड़ना बड़ा मुश्किल है। फरमाया क्या पता कि ये लंबे सजदे जो कर रहा है या लंबे सुजूद अपना रुकू कर रहा है वो इबादत समझ के कर रहा है या आदत समझ के कर रहा है। लिहाजा आदमी की आदमियत का पता और उसके इंसान के इंसानियत का पता नमाज से नहीं चलता, रोज़ा रखने से नहीं चलता। क्या मालूम कि इबादत समझ के अदा कर रहा है या आदत समझ के। तो मौला फिर कैसे पता चले? फरमाया
اس کا جائزہ لینا ہو تو بل یعرف المرء بالمعاملات، بہمی تعلقات سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، بہمی معاملات سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا بڑا مومن ہے۔ فرمایا اگر اس کو جانچنا چاہو تو دیکھو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، پھر دیکھو جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا کرتا ہے یا وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، پھر یہ دیکھو اگر اس کے پاس امانت رکھ جائے تو امانت کو ادا کرتا ہے یا امانت کو خرد برد کر جاتا ہے۔ کتنی دیرین باتیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مومن اور مومن کا ایمان، مسلمان کا اسلام، شریف کی شرافت، نجیب کی نجابت جانچنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے فرمایا جب کوئی گفتگو کرو تو یہ نہ دیکھو تمہارا مخاطب مومن ہے یا بے ایمان، کافر ہے یا مسلمان، تم اپنی شرافت پر نگاہ کرو کہ جھوٹ بولنا مومن کا کام نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات پوری کائنات کے مومنوں کو صادقین سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیتا ہے، اور وہاں جہاں مومنوں کو صادقین کا دامن پکڑنے کا حکم دیتا ہے وہاں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھی کرتا ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا اس لیے جب کوئی بیان کرو تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا مخاطب کون ہے، کافر ہے یا مسلمان، مومن ہے یا بے ایمان، بلکہ یہ دیکھو تمہارے اسلام و ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ جب کسی سے وعدہ کرو یہ نہ دیکھو کہ وعدہ کسی مومن سے کیا یا بے ایمان سے، کسی مسلمان سے کیا یا کسی کافر سے، اچھے آدمی سے کیا یا کسی بدماش سے۔ وعدہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لو کہ یہ وعدہ نبھا سکو گے یا نہیں، لیکن جب وعدہ کر لو تو پھر وعدے کی وفا کرنا پڑے گی جس سے بھی وعدہ کیا جائے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ خالق کائنات فرماتے جب وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن جہاں اور چیزوں کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا، خصوصی طور پر وعدے کے بارے میں بات پرس کی جائے گی کہ تم نے جو فلانے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا۔ لہذا وعدے کی وفا دیکھو۔ قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر ہے، اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اے میرا حبیب قرآن پاک میں جناب اسماعیل کا ذکر پڑھو جو سچا وعدے کا سچا تھا اور میرا نبی بھی تھا، رسول بھی تھا۔ معصوم فرماتے ہیں اس اسماعیل سے مراد جناب اسماعیل ذبیح اللہ مراد نہیں، بلکہ ایک اور نبی تھے جن کا نام تھا اسماعیل۔ انہوں نے ایک بندے سے وعدہ کیا کہ فلانے ٹائم پر میں بھی فلانی جگہ پہنچ جاؤں گا، تم بھی وہاں آپ پہنچ جانا۔ حضرت اسماعیل اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ گئے کہ دوسرے آدمی کو اپنا وعدہ ہی بھول گیا، اس نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ جناب وہاں انتظار کر رہے ہیں، اب آتا ہے کہ اب آتا ہے، دن گزر گیا، رات کو انتظار کہ اب آتا ہے کہ اب آتا ہے۔ فرمایا پورا سال ایک اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب سال گزر گیا اتفاقاً وہ آدمی وہاں سے گزرا تو جناب اسماعیل نے اس کا شکوہ کیا کہ تو نے فلانے وقت فلانی جگہ حاضر ہونے کا وعدہ کیا تھا، مجھے تو انتظار کرتے کرتے سال گزر گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے خدا کی قسم یاد ہی نہیں رہا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ تو لہذا وعدے کی وفا واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الانسان حر ما لم یعد۔ معصوم فرماتے ہیں ہر بندہ آزاد ہے پر اس وقت تک
جب تک کسی سے وعدہ نہ کر لے، یا وعدہ کر لے پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے اور غلامی کا طوق گردن میں پڑ جاتا ہے۔ کسی آدمی نے، یہ طلوع اسلام میں واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے عدالت میں کوئی دعویٰ کیا، عدالت نے گواہ مانگے کہ تم اپنے 2 گواہ پیش کرو کہ تم شریف آدمی اور سچے آدمی ہو۔ اس نے چنانچہ 2 آدمی عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے ان لوگوں سے پوچھا، ان آدمیوں سے، کہ تم اس کو جانتے ہو کہ شریف آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کو جانتے ہیں، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ عدالت کا دوسرا سوال، تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تم کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، بدین دین کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کوئی شراکتی کاروبار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ عدالت نے کہا معلوم ہوتا ہے تم نے اس کو مسجد میں ٹھونگے لگاتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس لیے کہ تو بڑا شریف آدمی ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ بات تو یہی ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ نماز بڑے ٹائم پہ پڑھتا ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ کہنے لگے تمہاری گواہی منظور نہیں، میں گواہی اس کی قبول کروں گا جس نے اس کے ساتھ کبھی اکٹھا سفر کیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زوار یہاں سے جاتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں نہ سلام ہوتا ہے نہ کلام۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر جی، کیونکہ آدمی کی اصلیت جو ہے وہ سفر میں ظاہر ہوتی ہے، یا معاملہ کرنے سے، کوئی لین دین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے، یا شراکتی کاروبار کیا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ دیانتدار ہے یا مکار و غدار ہے۔ یعرف المرء بالمعاملات، آدمی کی آدمیت کا پتہ معاملات سے چلتا ہے، صرف عبادت کرنے سے نہیں چلتا۔ لہذا معصوم نے فرمایا پھر کوئی امانت رکھ جائے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جیسے میں مومن اور بے ایمان برابر ہیں، کافر و مسلمان برابر ہیں۔ جب کوئی امانت رکھ جائے، کافر رکھ جائے، مسلمان رکھ جائے، کوئی بے ایمان رکھ جائے، کوئی صاحب ایمان رکھ جائے، امانت کا ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد علیہ افضل التحیت و تسلیم فرماتے ہیں، یہ روایت وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے کہ اگر شمر ابن جلجوشن ملعون وہ کند خنجر میرے پاس بطور امانت رکھ جائے جس کے ساتھ اس نے میرے والد بزرگوار سید الشہداء کو شہید کیا تھا، میں وہ کند خنجر بھی واپس کروں گا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، وہ بھی امانتیں حسنین کے نانے کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ شب ہجرت یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات چلے گئے اور حیدر قرار کو اپنے بستر پہ سلا پہ گئے تھے۔ یہ مشہور واقعہ ہے مولا امیر کی جان ساری کا، جس پر خالق اکبر نے بھی فرشتوں کی بازم میں فخر کیا تھا کہ او میرے فرشتوں دیکھو، میں نے محمد و علی کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا،
آج کس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے، تو ان کو چھوڑ جانے کا مقصد اس کے سوا کوئی نہیں تھا کہ پیغمبر راتوں رات نکل رہے تھے اور ان کے پاس عالم جہالت، عالم کفر و شرک کی امانتیں پڑی تھیں۔ مولا نے، پیغمبر اکرم نے وصیت کی تھی، یا علی اس وقت تک مدینہ نہ چھوڑنا جب تک لوگوں کی امانتیں واپس نہ کر لینا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اہل و عیال کو ساتھ لے آنا، کیونکہ پیغمبر کی نظر میں حیدر کرار سے بڑھ کر کوئی امین نہیں تھا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امانت رکھنے والا کافر ہے یا مسلمان، مومن ہے یا بے ایمان، بلکہ اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے، میرے اسلام و ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایک آدمی نے آپ پر اعتماد کیا، اس نے گواہ مقرر نہیں کیے، دن کی روشنی میں اس نے امانت نہیں رکھی، لوگوں سے نظریں بچا کر رات کے سمے میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں آپ کر لاکھوں روپے آپ کے پاس رکھ دیے، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگاؤ۔ وہ جب کہے دن کو مطالبہ کرے یا رات کو کرے، جس وقت کرے، امانت کو واپس لوٹا دو۔ ثم رد الامانات الی اہلہا۔ خالق اکبر اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس امانت کو صحیح سلامت واپس لوٹاؤ۔ اگر خرد برد کرو گے، مال موذی بدست غازی، گواہ تو ہے کوئی نہیں کہ ہے بے ایمان کا مال، ہضم کر جاؤ تو ڈکار بھی نہ لو، اور تو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اگر امانت میں خیانت کرو گے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی نظر مقدس میں مسلمان کہلانے کا حقدار کون ہے، جناب نے فرمایا میری نظر نبوت میں المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، میری نظر نبوت میں، میری نگاہ رسالت میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جو زبان پر بھی کنٹرول کرے اور اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے، اور اس طرح کنٹرول کرے کہ زبان سے کوئی ایسا ایک جملہ بھی باہر نہ نکالے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو، اور ہاتھ کو کبھی اس طرح حرکت نہ دے جس سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی ہو۔ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے شر سے امت مسلمہ محفوظ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی نگاہ معلیٰ میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ چونکہ اسلام امن سے ہے، آشتی سے ہے، محبت سے ہے، پیار سے ہے، رواداری سے ہے، بردباری سے ہے، لہذا جو بندہ ان صفات کا حامل نہیں وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ لہذا جو بولے تو پتھر پولے، ماشاءاللہ فلانا کافر تے، فلانا ملحد تے، فلانا بے ایمان تے، فلانا زانی تے، فلانا ربابی تے، فلانا کبابی تے، فلانا شرابی، جو زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، ہاتھ کو جب حرکت دے، غصہ چڑھ جائے تو ڈنڈا ہے تو ڈنڈا مارے، اگر نہیں ڈنڈا تو پھر مکہ مارے، اگر چاقو مل جائے تو اس دو مخالف کے پیٹ میں گھونپ دے، اگر چھری مل جائے تو اس کے گلے پہ پھیر دے، بندوق مل جائے تو فائر کھول دے، بچوں کو یتیم بنائے، عورتوں کو بیوہ بنائے، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرے۔ وہ جنگل کا بھیڑیا ہو سکتا ہے، وہ درندہ ہو سکتا ہے، معاف رکھنا کاٹنے والا کتا تو ہو سکتا ہے، محمد عربی کا
कलमा गो नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गैरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है मुसलमान की तारीफ। और जब सादिक आले मोहम्मद से अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ने पूछा मौला मोमिन की तारीफ क्या है, हम तो सारे अपनी ज़ुबानी कहते हैं मैं मोमिन, दूसरा कहता है मैं तो इससे बड़ा मोमिन, तीसरा कहता है मैं तुम दोनों से बड़ा मोमिन। आपकी नजर इमामत में मोमिन कहलाने का हकदार कौन है? फरमाया अल मोमिन मन एतमनहुन्नास अला अमवालिहिम व अला अनफुसिहिम व अला आराज़िहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया हम आले मोहम्मद उस बंदे खुदा को मोमिन समझते हैं कि जिसको लोग अपने माल का अमीन समझें, अपनी जान का अमीन समझें और अपनी इज्जत और नामूस का अमीन समझें। लोग सफ़र में जा रहे हों, उस ज़माने बैंकारी का सिलसिला तो नहीं था, वो बतौर अमानत भी किसी के पास रख जाते थे। फरमाया वो अपने इलाके में नज़र दौड़ाएं, सिवाय तुम्हारे ग़ुलामान आले मोहम्मद को उनको कोई अमीन नज़र ना आए। उनके पास जवान बेटियां हों, जवान बहनें और जवान बीवियां हों, ते मर्द कारोबार के सिलसिले में या किसी मजबूरी की वजह से बाहर सफ़र पे जाना चाहें, तो मोमिन वो है कि जिसके पास मुखालिफ भी अपनी इज्जत व नामूस छोड़ के जाएं कि हमारे वापस आने तक हमारी बेटियों, हमारी बीवियों, हमारी बहनों के उनके माशाअल्लाह इस्मत की हिफाजत करना। और जो माल छोड़ जाएं, माल भी उसके पास, अपने बच्चे छोड़ जाएं तो उसके पास, जब तक लोग किसी बंदे को अपने माल का, अपनी जान का, इज्जत व नामूस का अमीन न समझें, उस वक्त तक वो बंदा हमारी नजर इमामत में मोमिन कहलाने का रवादार नहीं है। या अली, इससे पता चलता है कि आले मोहम्मद की नज़र इमामत में इंसानी मामलात का क्या मकाम है, क्या अहमियत है।